اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظہرین اور مغربین کے بارے میں سب سے پہلے بچوں کے لیے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ظہرین سے مراد دراصل نماز ظہر اور نماز عصر کو یکجا ادا کرنا ہے، یعنی آغاز وقت ظہر سے انجام وقت عصر سے پیشتر کسی بھی وقت نماز ظہر ادا کرنے کے فوراً بعد اسی مقام پر رہتے ہوئے بلا تاخیر نماز عصر ادا کرنا، اور اسی طرح مغربین سے مراد بالکل یہی عمل نماز مغرب اور نماز عشاء کے ساتھ انجام دینا ہے۔ گو کہ اس حوالے سے مسلمانوں کی تمام مکاتب فکر کی کتب روایات ان دونوں باتوں کی اجازت دیتی ہیں کہ بیان کردہ نمازوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا بھی جائز ہے اور ملا کر بھی، اور وہ اس لیے کہ کچھ راویوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نمازیں علیحدہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نمازوں کو بنا کسی ظاہری مجبوری کے ملا کر بھی ادا کیا۔ لیکن اس کے باوجود تمام اہل سنت حضرات باقاعدگی کے ساتھ ان نمازوں کو علیحدہ علیحدہ ان کے متعلقہ اوقات میں ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات انہیں باقاعدگی کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب ان روایات کے علاوہ علماء شیعہ ان نمازوں کو ملا کر پڑھنے کے حق میں قرآن مجید کی 2 آیات اور پیش کرتے ہیں، اس دعوے کے ساتھ کہ جناب قرآن مجید نے بھی نماز کے صرف 3 ہی اوقات بیان فرمائے ہیں، اور بعض علماء اہل سنت ان دلائل سے اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر انہیں قبول نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں طریقوں پر عمل کر کے در حقیقت امت کے لیے آسانی مہیا کی ہے، تاکہ جسے جو آسان لگے وہ کرے۔ بہرحال اب ان دونوں آیات میں سے پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 اور دوسری ہے سورہ ہود کی آیت 114۔ اب قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ان آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ عرض کروں، مشہور شیعہ عالم دین علامہ طالب جوہری مرحوم کی زبانی وہ آیات اور ان آیات سے اخذ کیا گیا عقیدہ اور سن لیجئے۔ پہلی آیت پھر دوسری آیت، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، حبیب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک۔ پہلا وقت نماز کا کیا دیا؟ سورج کے زوال سے۔ دوسرا وقت کیا دیا؟ رات کا اندھیرا۔ 2 وقت ہو گئے۔ وقرآن الفجر، اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت، صبح کو قرآن پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً صبح کی نماز گواہیوں والی نماز ہے۔ واضح کروں گا گواہیوں والی نماز کا مطلب کیا ہے۔ تو اب بھائی سننا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں۔ 2 وقت ہو گئے، وہ قرآن الفجر اور صبح کے وقت۔ دیکھو بھائی، اب تم نے ایک آیت سن لی اور میں نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا، نماز پڑھو سورج کے زوال کے بعد، نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں، نماز پڑھو صبح کے وقت۔ 3 وقت بتائیں، 3 وقت ہے نا ایگزیکٹلی۔ پروردگار نے سورہ ہود میں 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور 114ویں آیت ہے، نماز کے یہی 3 وقت بتائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر۔ دن کا پہلا سرا طلوع آفتاب سے پہلے، دن کا دوسرا سرا زوال آفتاب کے بعد۔ تمہید ہے، اور اس تمہید کو بہت دور تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو نماز قائم کرو، سورہ ہود 11واں سورہ، آیت کا نشان 114۔ کچھ ہوم ورک کر لیا کرو، میرے یہ حوالے جا کے دیکھنا۔
اس لیے کام کی بات تو تمہارے سامنے پیش کروں گا نا، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر۔ اچھا بھائی، تو زلفوں میں اللیل، رات کے اندھیرے میں، دن کے دونوں سروں پر، طلوع آفتاب سے قبل اور زوال آفتاب کے بعد، اور رات کے اندھیرے میں، ابتدائی وقت میں۔ تو وقت کتنے ہیں بھائی؟ 3۔ اچھا، کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی، میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں آیتوں میں وقت کتنے؟ 3۔ نمازیں کتنی؟ سامنے کی بات ہے بھائی، سامنے کی بات ہے یا نہیں کہ وقت کل 3 اور نمازیں 5۔ تو اب مجبوری ہے نا کہ ان 5 نمازوں کو 3 وقتوں میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ تو اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ملا کے کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ الگ الگ کیوں پڑھتے ہو؟ مرحوم کی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نمازیں تو بے شک 5 ہیں، لیکن ان 5 نمازوں کو ادا ان 3 اوقات میں کیا جائے گا جس کی تعلیم ہمیں قرآن مجید نے دی، جن میں ایک ہے وقت فجر جس میں نماز فجر ادا کی جائے گی، دوسرا وقت ہے زوال آفتاب کے بعد جس میں نماز ظہرین ادا کی جائے گی، اور تیسرا وقت ہے رات کے اندھیرے میں جس میں نماز مغربین ادا کی جائے گی۔ اب یہی 3 اوقات نماز مشہور و معروف اہل سنت عالم دین انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی اور سن لیجئے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع لاتے ہیں کہ قرآن میں نماز کی ٹائمنگز کیا آئی ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات ہونے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھو فجر کی نماز میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ سورج ڈھلنے سے لے کر یعنی زوال ہونے سے لے کر، اس میں زور اثر آ گئی، الی غسق اللیل، رات کے مکمل ہونے تک، جو اندھیرا چھانے تک، اس میں مغرب اور عشاء ہو گئی، وقرآن الفجر، اور یہ فجر کی نماز الگ ہوگی۔ تو قرآن میں نماز کی 3 ٹائمنگ آئیں، کون سی؟ اور یہ 3 بھی ویسے میں اس کی یعنی تفصیل کے لیے بیان کروں، ادروائز وہ اکٹھا بیان ہوا ہے، ظہر اور عصر اکٹھی، مغرب اور عشاء اکٹھی، اور اس کے بعد فجر۔ باقی اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ نمازیں 5 ہیں۔ شیعہ 5 ہی پڑھتے ہیں لیکن وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی افضل 5 نمازوں کو الگ پڑھنا ہے۔ ان کی فقہ کی کتابوں میں ہے، ان کے علماء کے باقاعدہ ویڈیوز ہیں، بلکہ پاکستان کے دینی مسالک جو میں نے بتایا تھا، جو ایک شیعہ عالم ہے ثاقب اکبر صاحب، انہوں نے تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء کے انٹرویوز کر کے کتاب لکھی، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کتاب کو پرنٹ کروایا تھا۔ تو ان کی یعنی اسائنمنٹ تھی، وہ تو خیر پھر جب تیار ہوگی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، تو پھر انہوں نے خود سے اسے پرنٹ کروا دیا کہ اتنی محنت کی ہے۔ اس میں بھی شیعہ علماء کے جو انٹرویو، انہوں نے کہا جی افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھیں، یہ جواز کی حد تک ہے۔ اب آ جائیں اہل سنت کی طرف، تو اہل سنت میں بھی جواز ہے نمازیں جمع کرنے کا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک، کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی۔ تو پوچھا تابعین نے ابن عباس سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ اس معاملے میں امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے۔ یہ تو ہو گئے وہ عقائد اور دلائل کہ جن سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ آئیے اب ایک نگاہ ان دلائل پر غیر جانبداری کے ساتھ ڈالیں تاکہ حقیقت ہمارے سامنے آ سکے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب جب یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جس طرح خداوند عالم نے وقت کو ایام میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کوئی بھی وقت کسی دو یوم میں شمار نہیں کیا جا سکتا، بعین ہی اس نے ایک یوم کو مختلف اوقات میں اس طرح تقسیم فرمایا ہے کہ دن کا کوئی بھی لمحہ کبھی کسی دو اوقات میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب جب تک کوئی ایک وقت مکمل طور پر اختتام پذیر نہ ہو جائے دوسرا وقت شروع نہیں ہو سکتا، اور بلا اختلاف ان میں سے چند مشہور اوقات میں فجر، اشراق، چاشت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد وغیرہ شامل ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب بقول سورہ نساء آیت 103 کہ جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ میں فرض ہے، جس کے مطابق ہم سب یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ اوقات یومیہ میں سے 5 اوقات میں ہم پر فرض نمازیں عائد کی گئیں اور باقی کچھ اوقات میں نفلی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو حضور والا عقل اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتی کہ کسی خاص مقررہ وقت میں فرض کی گئی نماز کو کسی اور وقت میں پڑھا جائے یا کسی ایک وقت میں 2 فرض نمازوں کو ادا کیا جائے۔ بھائی جب یہ سہولت ہمیں نفلی نمازوں میں حاصل نہیں کہ ہم اشراق کے وقت میں چاشت پڑھ سکیں یا تہجد کے وقت میں اشراق پڑھ سکیں، تو پھر بھلا فرض نمازوں میں ایسی کسی سہولت کی کوئی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری بات اور وہ یہ کہ دیکھیے عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں تو وہ 5 مختلف اوقات میں ہونی چاہیے، اور اگر صرف 3 ہی اوقات میں ہم پر نماز فرض کرنا مقصود تھا تو پھر نمازیں بھی 3 ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ 3 اوقات میں 5 نمازوں کی کوئی تک نہیں بنتی، ورنہ پھر یہ کہہ دینے میں کیا حرج تھا کہ ایک ہی دن میں کسی بھی وقت یا فلاں وقت میں یہ 5 فرض نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تیسری بات اور وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر صرف دن بھر کے اوقات کی بات کی جائے تو اس امر پر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ دن کے تمام اوقات علیحدہ علیحدہ ہیں اور کبھی کوئی ایک وقت دوسرے وقت میں داخل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز وقت عصر عموماً وہ لمحہ خاص مانا جاتا ہے کہ جب کسی بھی ورٹیکل آبجیکٹ کا سایہ اس کی قامت سے دگنا ہو جائے، اور اسی طرح آغاز وقت عشاء وہ لمحہ خاص تصور کیا جاتا ہے کہ جب مغربی افق سے مکمل طور پر سرخی دور ہو جائے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو نمازوں کو ملا کر پڑھنا جائز سمجھتے ہیں وہ بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ نماز عصر کا افضل ترین وقت وہی ہے جو وقت عصر کا آغاز ہے، یعنی وہ وقت کہ جب سایہ دگنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر پڑھنے کی وہ کیا شاندار وجہ بیان کرتے ہیں، وہ آپ خود سن لیجئے۔ عرض یہ ہے کہ آپ جیسے ہی نماز ظہر ادا کریں گے ایک مشترکہ وقت پھر چلتا ہے، پھر عصر کا افضل وقت، اول نہیں کہیں گے، افضل وقت وہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے گا، وہ افضل وقت ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اگر آپ اس میں تنہا نماز پڑھتے ہیں اور آپ ایک مشترکہ وقت میں باجماعت ادا کرتے ہیں، وہاں پہ خشوع و خضوع بھی تنہائی میں زیادہ کرتے ہیں، جماعت میں خشوع و خضوع بھی زیادہ نہیں کرتے، پھر بھی جماعت کا اجر و ثواب تنہائی والی نماز سے بڑھ جائے گا۔ بلکہ روایات ہیں کہ مقتدی جب پیش نماز کے پیچھے اللہ اکبر اس کی اقتداء میں کہتا ہے تو جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا ہر مرتبہ 60,000 حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا 60,000 پیش نماز کی اقتداء میں، پھر اللہ اکبر کہا اب اگلے عمل کی باری 60,000 حج کا۔ احادیث ہم کہتے ہیں
لہذا تنہائی میں اس بونس سے محروم رہے گا. آپ کی بات یہ، وہ افضل وقت وہ ہے جب دگنا سایہ ہو جائے، لیکن مقصد ہے چونکہ نبی اکرم کی سنت دونوں طریقوں سے موجود ہے. اب ہم جو کرتے ہیں، اگر ہم نہ کریں تو سنت رسول مٹ جائے، اور سنت رسول کو زندہ رکھنا اس کا اجر پتہ کتنا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ یہ سمجھے اس نے مجھے رسول کو زندہ کیا. یہ سنت رسول کو زندہ کرنا ہے. اگر ہم چھوڑ دیں گے، یعنی یہ کہنا کہ ایک روٹین کے ساتھ، یہ ممانعت کسی جگہ نہیں، بالکل کسی جگہ نہیں کہ روٹین کے ساتھ آپ دونوں ملا کے نمازیں پڑھیں، پہلے ظہر پڑھیں پھر مغرب پڑھیں، عصر پڑھیں پھر مغرب کے بعد پہلے مغرب پڑھیں پھر عشاء. یہ کسی جگہ بھی یہ نہیں آیا کہ آپ ہمیشہ ہی ملا کے نہ پڑھیں. معصوم کا فعل دونوں طریقوں سے موجود ہے. نبی اکرم نے جدا کر کے بھی پڑھی ہیں، ملا کر بھی پڑھی ہیں. سنت معصوم ہے، سنت معصوم کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہے. اگر ایک مصلحت اس افضل وقت میں جانے سے فوت ہو رہی ہے تو کتنی مصلحتیں آپ کو سنت رسول کو زندہ کرنے کی وجہ سے آپ کو مل رہی ہیں. بے تکی توجیحات کا سہارا لینے سے بہتر تھا کہ اگر یہ موصوف اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل سے یہ تسلیم کر لیتے کہ اس عمل کی بنیاد صرف اور صرف روایات ہیں، تو کم از کم ان کے علمی معیار کا بھرم رہ جاتا. جناب والا، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب افضل وقت نماز پڑھنے سے بھی بڑھ جاتا ہے تو آپ حضرات اس نماز جماعت کا اہتمام افضل وقت کیوں نہیں کرتے، جس کا ثواب یقیناً آپ کی بے وقت نماز جماعت سے تو زیادہ ہی ہوگا. لہٰذا اپنے اس عمل سے آپ یقیناً ادنا کو اعلیٰ پر فوقیت دینے کے مرتکب ضرور قرار پاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جناب والا، آپ نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ کہہ تو دیا کہ جناب نماز عصر کا افضل وقت تو بے شک وہی ہے کہ جب سایہ دگنا ہو جائے، لیکن وہ نماز عصر کا اول وقت نہیں ہے. تو حضور والا، آپ کا یہ بیان اس لیے سراسر خلاف عقل، خلاف قرآن اور خلاف اقوال معصومین علیہم السلام ہے، کیونکہ یہ بات آج ایک طالب علم بھی بخوبی جانتا ہے کہ شریعت خداوندی میں کسی بھی فرض کی ادائیگی کا اول وقت اس کا افضل ترین وقت ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جہاں غلط کاموں میں جلدی نہ کرنے کا حکم موجود ہے، وہاں فرائض کی ادائیگی میں جلدی کرنے کی تاکید بھی موجود ہے. بھئی ایک مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ لہٰذا اب جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے کہ جن کا ذکر ان موصوف نے بھی کیا اور جو اس نظریے کی بنیاد ہے کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دونوں طریقوں سے نماز ادا کی، ملا کر بھی اور علیحدہ علیحدہ بھی. تو دیکھیے بات وہی ہے کہ جب اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ کسی بھی ادائیگی فرض میں اول وقت اس کا افضل ترین وقت ہوتا ہے اور بلا وجہ تاخیر اس کے ثواب کو کم کر دیتی ہے، تو جس طرح روزہ افطار کرنے کے سلسلے میں اگر کسی معقول وجہ کے بنا اول وقت کو چھوڑ کر تاخیر سے افطار کیا جائے تو روزے کا وہ ثواب نہیں رہتا، اور بعض کے نزدیک تو روزہ ہی مکروہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب نماز کا اول وقت اس کا افضل ترین وقت ہے تو اتنا تو سمجھ آتا ہے کہ اس کی ادائیگی میں بلا وجہ کی تاخیر اس کا ثواب کم کر دیتی ہے. لیکن حضور والا، اگر کوئی شخص قصداً روزے کا افطار اس کے اول وقت سے صرف ایک لمحہ پہلے کر لے تو کیا ایسی صورت میں بھی صرف روزے کا ثواب کم ہوگا یا روزہ ہی باطل ہو جائے گا اور یہ عمل ایک گناہ تصور کیا جائے گا؟ بعین ہی نماز فریضہ کو بلا وجہ تاخیر سے ادا کرنا تو بے شک اس کے ثواب کو گھٹا دیتا ہے، لیکن جناب والا اسے قصداً اس کے وقت مقررہ سے پہلے ادا کرنا تو موجب خطا قرار پائے گا. شرم آنی چاہیے
معصومین علیہ السلام کی شان میں کی گئی اس توہین پر راضی ہونے والوں کو، مطلب جن دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے یہ جھوٹی روایات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیں، وہ تو بے شک جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تعجب تو مجھے ان لوگوں پر ہے جو آنکھیں بند کر کے ان روایات پر قربان ہوئے جا رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جس قوم کو اپنے عقائد میں توہین قرآن نظر نہ آئے، انہیں توہین اہل بیت علیہ السلام کیا خاک نظر آنی ہے؟ مطلب جن معصومین علیہ السلام سے کبھی ترک اولا سرزد نہ ہوا ہو کہ یہ مانا جا سکے کہ انہوں نے معاذ اللہ کبھی نماز کو قصداً تاخیر سے ادا کیا، ان معصومین علیہ السلام کے متعلق ایسا کوئی عقیدہ رکھنا کہ جس سے معاذ اللہ وہ معصوم ہی نہ رہیں، کہ ان سے فرض کی ادائیگی میں اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا کہ انہوں نے وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لی، جس سے ان کی وہ نماز ہی باطل ہو گئی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مزید برآں وہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام جو قدم قدم پر سب کو متحد رہنے اور فرقہ واریت کی لعنت سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں، انہی کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ معاذ اللہ خلاف قرآن وہ اپنے ماننے والوں میں خود اتنے بڑے اختلاف کی بنیاد رکھیں گے کہ یہ امت قیامت تک کبھی اوقات نماز ہی پر متفق نہ ہو پائے۔ در حقیقت یہ سب کچھ آنکھیں بند کر کے ثقل اصغر کو ثقل اکبر پر فوقیت دینے کا نتیجہ ہے، جس کے متعلق سورہ فرقان کی آیت 30 میں یہ ارشاد ہوا کہ روز آخرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ بہرحال اب جہاں تک 3 اوقات نماز کے حق میں پیش کردہ آیات قرآنی کا تعلق ہے، جن میں پہلی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 ہے، پڑھیے ذرا اسے آنکھیں کھول کے کہ یہ آیت کہتی کیا ہے اور یہاں کتنے اوقات کا ذکر ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور نماز فجر پڑھو، انا قرآن الفجر کانا مشہودا، بے شک نماز فجر شہادتوں والی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے میں 2 اوقات تو ہرگز بیان نہیں ہوئے، جنہیں ملا کر یوں کہا جا سکے کہ جناب آیت میں کل 3 اوقات بیان ہوئے ہیں، ایک زوال آفتاب کے بعد، دوسرا رات کے اندھیرے میں، اور پھر تیسرا وقت فجر، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سورہ نور کی آیت 58 میں وارد ہونے والے الفاظ بعد صلاۃ العشاء اور سورہ ہود کی آیت 114 میں وارد ہونے والے الفاظ من اللیل کی مثل زیر بحث آیہ مبارکہ میں بھی لدلوک الشمس کے بجائے بعد دلوک الشمس اور الی غسق اللیل کے بجائے من غسق اللیل آنا چاہیے تھا، لیکن جناب والا یہاں بالفاظ صاف یہ کہا گیا ہے کہ لدلوک الشمس، زوال آفتاب کے بعد نہیں بلکہ زوال آفتاب سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے تک۔ لہٰذا ان الفاظ سے یہ بات روز روشن کی طرح آشکار ہے کہ ان الفاظ میں زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک مسلسل ایک دورانیے کا ذکر ہے، جس میں 4 فرض نمازیں آتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور پھر اس کے بعد آیت میں نماز فجر کا ذکر علیحدہ سے ہے۔ لہٰذا اس آیت میں مجموعی طور پر کل 2 اوقات کا ذکر ہے، اور انہی 2 اوقات میں نماز فرض ہے، اور وہ اس طرح کہ ظہر سے لے کر عشاء تک وہ مسلسل دورانیہ ہے کہ جس میں ہر لمحہ کسی نہ کسی فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، مطلب اس دوران 4 فرض نمازوں کے مابین کوئی فاصلہ نہیں، جیسے ہی ایک نماز کا وقت ختم ہوا
دوسری کا وقت شروع ہو گیا۔ ہاں البتہ نماز فجر وہ واحد نماز ہے کہ جس سے پہلے اور بعد میں کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی فرض نماز نہیں ادا کی جا سکتی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح نماز فجر کے لیے ایک محدود وقت ہے اور وہ سورج نکلنے کے بعد نہیں ادا کی جا سکتی، اسی طرح نماز عشاء ادا کرنے کے لیے بھی ایک محدود وقت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ وقت فجر سے پہلے کسی بھی وقت نماز عشاء پڑھ سکیں۔ اب افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اتنے واضح الفاظ کے باوجود کہ جنہیں ہر وہ شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے جسے تھوڑی بہت بھی عربی زبان سے واقفیت ہے، انہیں یہ علماء حضرات جان بوجھ کر اپنے عقائد کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں وارد ہونے والے ان الفاظ سے بھی کچھ خوف نہیں کھاتے کہ جان بوجھ کر حق کو چھپانے والوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ سنیے ایک بار پھر ان موصوف کی زبانی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 کا ترجمہ، جہاں آغاز میں قدرت نے ان کی زبان سے بالکل صحیح ترجمہ ادا کرا دیا، لیکن اس کے باوجود بعد میں انہوں نے اس ایک دورانیے کو اپنے عقیدے کے مطابق 2 اوقات میں تقسیم کر ڈالا۔ پہلی آیت پھر دوسری آیت، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، حبیب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک۔ پہلا وقت نماز کا کیا دیا؟ سورج کے زوال سے۔ دوسرا وقت کیا دیا؟ رات کا اندھیرا۔ 2 وقت ہو گئے۔ وقرآن الفجر، اور ابھی نماز قائم کرو صبح کے وقت، صبح کو قرآن پڑھو۔ ان قرآن الفجر کانا مشہودا، یقیناً صبح کی نماز گواہیوں والی نماز ہے۔ واضح کروں گا گواہیوں والی نماز کا مطلب کیا ہے۔ نماز پڑھو سورج کے زوال کے بعد، نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں، نماز پڑھو صبح کے وقت۔ 3 وقت بتائیں، 3 وقت ہے نا۔ بہرحال آئیے اب سورہ ہود کی آیت 114 کی طرف، جس کا ترجمہ تو بلا اختلاف یہی کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں۔ لیکن اس کا مفہوم بالکل وہی اخذ کیا جاتا ہے جو آپ نے مرحوم عالم دین کی زبانی سنا کہ جناب دن کے دونوں کناروں سے طلوع آفتاب اور زوال آفتاب مراد ہے، یعنی وقت فجر اور وقت ظہرین، اور رات کے کچھ پہر سے مراد وقت مغربین ہے۔ اور اس طرح وہ اس آیہ مبارکہ کو بھی اپنے عقائد کے حق میں بلا خوف و خطر موڑ لیتے ہیں۔ اب اس موقع پر ایک چھوٹا سا سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی باشعور انسان سے یہ پوچھا جائے کہ دن کے 2 کنارے کون سے 2 وقت ہو سکتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا جواب ملے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سیدھا اور عقلی جواب طلوع آفتاب اور غروب آفتاب ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے 2 کنارے در حقیقت وہ 2 مقام خاص کہلاتے ہیں کہ جن میں سے ایک اس چیز کا آغاز ہوتا ہے جس سے پہلے اس چیز کا کوئی وجود نہ ہو، اور دوسرا اس کا اختتام کہ اس کے بعد اس چیز کا کوئی وجود نہ ہو۔ اچھا، مزے کی بات تو یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 کے ترجمے میں یہی موصوف اس بات کا اقرار بھی کر چکے ہیں کہ زوال آفتاب وقت ظہرین ہے، اور یہاں وقت ظہرین کو دن کا انجام بتا رہے ہیں۔ اب جو لوگ اس موقع پر یہ توجہ پیش کرتے ہیں کہ جناب نماز ظہرین تو زوال آفتاب سے لے کر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، لہٰذا سورہ بنی اسرائیل میں اس نماز کو اول وقت ادا کرنے کا ذکر ہے اور یہاں آخر وقت۔
تو حضور والا پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اس قیاس آرائی یا بقول معصومین علیہ السلام عمل شیطان کا جواب تو سورہ نساء کی آیت 82 میں دو ٹوک الفاظ میں یوں موجود ہے کہ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا، لہذا غیر ممکن ہے کہ خداوند عالم ایک جگہ زوال آفتاب پر کسی نماز فریضہ کو ادا کرنے کا حکم دے اور پھر دوسری جگہ اس کے برخلاف اسی نماز کو غروب آفتاب سے پہلے پڑھنے کا حکم جاری فرمائے۔ مزید برآں آپ کا ایسا کہہ دینا خود آپ ہی کے بیانات میں تضاد پیدا کر رہا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب آپ نے دن کا پہلا کنارہ طلوع آفتاب سے قبل اس وقت خاص کو تسلیم کر لیا جسے وقت نماز فجر مانا گیا ہے، تو پھر اسی اصول کے تحت دن کا دوسرا کنارہ غروب آفتاب سے پہلے نہیں بلکہ غروب آفتاب کے بعد وہ لمحہ خاص ہونا چاہیے جسے وقت نماز مغرب تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر دن کا پہلا کنارہ طلوع آفتاب کے بعد ہوتا تو ایسی صورت میں دن کا دوسرا کنارہ غروب آفتاب سے پہلے تسلیم کیا جا سکتا تھا۔ مطلب حد ہے کہ اپنے بے تکے عقائد کے دفاع میں یہ لوگ قرآن، عقل، اصول ہر چیز کا انکار کر دیں گے، لیکن مجال ہے کہ بے روح روایتوں کا نشہ کرنا چھوڑ دیں۔ دراصل ان علماء حضرات کی مشکل یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مطابق عقل وقت فجر اور وقت مغرب کو دن کے دو کنارے تسلیم کر لیں گے تو پھر آیت میں آنے والے الفاظ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ سے مراد نماز عشاء کو لینا پڑے گا، اور یوں ان کا عقیدہ مغربین ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گا۔ دیکھیے یہ آیہ مبارکہ در حقیقت دلیل ہے اس بات کی کہ خداوند عالم کی نظر میں وقت نماز مغرب اور وقت نماز عشاء دو الگ الگ اوقات ہیں جن میں اس رب ذوالجلال نے علیحدہ علیحدہ دو نمازیں فرض کی ہیں، لہٰذا ان نمازوں کو ملا کر پڑھنا قطعی جائز نہیں۔ مزید برآں جیسا کہ آپ کا ماننا ایسا ہے کہ یہ نمازیں ملا کر بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی، تو اب اگر بالفرض ایک بیٹا نماز مغربین کی جماعت سے شام 7 بجے فارغ ہو جاتا ہے لیکن اس کا باپ جو یہ نمازیں علیحدہ علیحدہ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جماعت میں شامل ہونے کی بھی کوئی اجلت نہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ نماز عشاء کچھ تاخیر سے ادا کرتا ہو۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جناب ایسی صورت میں آپ سورہ نور کی آیت 58 میں وارد ہونے والی پابندی اوقات کا تعین کیسے کریں گے، جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ مومنوں تمہارے غلام لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے اوقات میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہیں۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ بہرحال اب رہا سوال یہ کہ جناب اگر سورہ ہود کی آیت 114 میں صرف فجر، مغرب اور عشاء کا ذکر ہے تو پھر ظہر اور عصر کا ذکر کیوں نہیں؟ یہ دونوں بھی تو ہم پر اسی طرح فرض ہیں جیسے اور نماز فریضہ۔ تو دیکھیے اس سوال کے جواب میں ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب سورہ نساء کی آیت 136 میں خداوند عالم نے 2 ٹوک الفاظ میں یوں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ
والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جو کتاب اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور جو کتاب اس سے قبل نازل کی ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن بننے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھا جائے۔ لہٰذا ایمان کی ان 5 بنیادوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کرنے کا نتیجہ صرف اور صرف گمراہی ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ سورہ ہود کی آیت 19 میں جو انسان کی کامیابی کا دار و مدار ان 5 بنیادوں میں سے صرف 2 ہی بنیادوں پر قرار دیا گیا کہ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہداء ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 179 میں ارشاد ہوتا ہے کہ تو تم خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔ اور پھر اسی طرح جو سورہ نساء کی آیت 59 میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت صرف ان لوگوں پر واجب قرار دی گئی جو صرف اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آیت کے آغاز میں ان لوگوں کو مومن بھی تسلیم کیا گیا، جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسل و اولی الامر منکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اس کی جو تم میں اولی الامر ہو۔ تو کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن ایمان کی باقی بنیادوں سے لا تعلق ہو سکتا ہے یا وہ غیر اہم ہے؟ اور پھر ایک طرف تو سورہ نساء کی اس آیت میں مومنین پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت بھی فرض کی گئی، لیکن سورہ نور کی آیت 52 میں ہماری کامیابی کا دار و مدار صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قرار دیا گیا کہ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے لوگ مراد پانے والے ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ ہم اولی الامر کی اطاعت سے بے نیاز ہیں؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں قرآن مجید میں قدم قدم پر موجود ہیں۔ جس طرح ایک طرف سورہ رعد کی آیت 43 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کفار جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے، یعنی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ 2 گواہ کافی ہیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام اس آیہ مبارکہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے میں مجھے اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل کی آیت 96 میں خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو
مخاطب کرتے ہوئے اسی امر کی گواہی کے سلسلے میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ اے رسول کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو اللہ کافی ہے۔ اب یہاں تو حضرت علی علیہ السلام کا کوئی ذکر موجود نہیں، تو کیا معاذ اللہ یہ مان لیا جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی گواہی اہم نہیں؟ جناب والا، اب جو بھی جواب آپ کے پاس میرے ان سوالوں کا ہے، بالکل وہی جواب آپ کے کیے گئے اس سوال کا بھی ہوگا کہ جب خداوند عالم نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں تو پھر سورہ ہود کی آیت 114 میں صرف 3 ہی نمازوں کا ذکر کیوں وارد ہوا؟ بہرحال دیکھیے، قرآن مجید میں اوقات نماز کے حوالے سے تو یہ حقائق ضرور موجود ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، لیکن ان فرض نمازوں کی تعداد اور ان میں رکعت کی تعداد کا کوئی واضح ذکر ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا، لہٰذا اس معاملے میں ہمیں اقوال معصومین سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات میں آپ حضرات کی خدمت میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ اور سچ پوچھئے تو ذکر حق کے سلسلے کی تمام مجالس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جب کبھی کسی معاملے میں قرآن مجید کا کوئی واضح حکم نہ ملے تو ایسی صورت میں ضرور اقوال معصومین سے رجوع کیجیے، کیونکہ بے شک گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے دوسرا ثقل ہی یہ ہیں۔ لیکن خدا را اپنے اس ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہیے کہ اقوال معصومین کسی حال میں بھی خلاف قرآن نہیں ہو سکتے۔ اب جہاں تک فرض نمازوں کی تعداد کا تعلق ہے تو اقوال معصومین سے ان کی تعداد 5 برآمد ہوتی ہے، اور چونکہ یہ بات نہ تو خلاف عقل و قرآن ہے اور نہ ایسا مان لینے سے معصومین علیہ السلام کی شان میں کوئی توہین سرزد ہوتی ہے، لہٰذا اسے تسلیم کرنا ہم پر فرض ہے، اور تمام مسلمان اسے بلا اختلاف تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ہاں، اب رہی بات ان نمازوں میں رکعت کی، تو گو کہ اس حوالے سے بھی تمام مسلمان بلا اختلاف اس امر پر متفق ہیں کہ ان 5 نمازوں میں فرض رکعت کی کل تعداد 17 ہے، اس طرح کہ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعت۔ لیکن جو روایات اور اقوال معصومین اس کے حق میں پیش کیے جاتے ہیں وہ نہ صرف خلاف عقل ہیں بلکہ مقام معصومین علیہ السلام کے بھی منافی ہیں، اور اس باب میں سب سے مستحکم روایت وہ ہے جو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں حسنین علیہ السلام کے باب میں نقل کی، اور اس کے علاوہ یہ روایت اصول کافی سمیت متعدد کتب شیعہ میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو 10 رکعت نماز فریضہ کا حکم لے کر تشریف لائے، یعنی 5 وقتوں میں 2 رکعت۔ پھر جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تشکر میں 7 رکعت کا اضافہ اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اب اس فرمان معصوم سے 2 باتیں تو آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خداوند عالم نے امت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نمازیں فرض قرار دی ہیں ان کی تعداد بھی 5 ہے، اور ان کو ادا کرنے کے اوقات بھی 5 ہی ہیں، لہٰذا یہ 3 وقتوں میں 5 نمازوں والی بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر فرض نماز صرف اور صرف 2 ہی رکعت ہے، لہٰذا مجموعی طور پر ایک دن میں کل 10 رکعت نماز فرض ہے۔ اور یہ بات اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج تمام امت مسلمہ میں سوائے نماز فریضہ کے کسی ایسی نماز کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا جو 2 رکعت سے زیادہ ہو۔ حد یہ ہے
کہ فرض نماز کے جو 4 اور 8 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں یا اور دیگر اعمال کے سلسلے میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ہمیشہ 2 رکعت کر کے ہی ادا کی جاتی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بنا قیام کے نہ صرف نماز کی رکعت باطل ٹھہرتی ہے بلکہ پوری نماز ہی باطل قرار پاتی ہے، بعین ہی بنا سورہ فاتحہ کے نماز کا قیام باطل ہے. اور جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو 7 مثانی یعنی دہرائی جانے والی 7 آیات کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور یہ وہ واحد سورہ ہے جسے خود اللہ رب العزت نے بھی دہرایا، یعنی 2 بار نازل فرمایا، ایک بار مکے میں اور دوسری بار مدینے میں. لہٰذا یہ پورے قرآن مجید کا وہ واحد سورہ ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی. یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ 3 اور 4 رکعت نماز فریضہ پڑھتے ہیں وہ بھی سورہ فاتحہ صرف ابتدائی 2 ہی رکعت میں پڑھتے ہیں. لیکن افسوس کہ وہ لوگ نہ تو اتنی سی بات سمجھنے کو تیار ہیں نہ سمجھانے کے قابل کہ بنا سورہ فاتحہ کے بھلا کیسا قیام اور کیسی نماز. اب رہی یہ بات کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ان 10 رکعت فریضہ میں خود سے 7 رکعت کا اضافہ فرما دیا، اور اس طرح کل رکعت فریضہ 17 ہو گئیں. تو جناب والا اس سلسلے میں چند بنیادی سوالوں کے جوابات اگر کوئی عنایت کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی. اور اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آیات قرآنی پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقہ کار میں ہرگز کوئی تبدیلی یا تغیر ممکن نہیں، تو کیا آپ کا یہ دعویٰ ان آیات مبارکہ کی کھلی خلاف ورزی نہیں؟ بے شک ہے. لہٰذا نہ صرف یہ دعویٰ بلکہ ہر وہ دعویٰ جو سنت الہی میں بدلاؤ یا تغیر ظاہر کرے وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب آیہ تطہیر کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت کو پاک و طاہر کرے، یا سورہ فاتحہ کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لا، تو ایسے موقع پر فوراً اس کے جواب میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جناب اللہ کا ہر ارادہ ازلی ہوتا ہے اور اس کی سنت میں کوئی تبدیلی بھی ممکن نہیں. لہٰذا ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت کو پاک و طاہر رکھے، اور یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. لیکن اس کے باوجود وہی لوگ اپنے انہی عقائد کے برخلاف کچھ فضولیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب پہلے شراب حلال تھی اور پھر اس کے بعد ایک دن خداوند عالم نے اسے حرام قرار دے دیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دوسرا سوال، اور وہ یہ کہ جب بقول آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دے کر امت کے لیے آسانی فرمائی تھی، تو پھر بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے ان نمازوں کی رکعت کو تقریباً دگنا کر کے امت کو اس مشقت میں کیوں ڈالا؟ تیسرا سوال یہ کہ 7 رکعت کا یہ اضافہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے کیا گیا یا امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے؟ کیونکہ ان دونوں شہزادوں کی ولادتوں میں سال بھر کا فرق تو سبھی تسلیم کرتے ہیں، اور یا پھر بیان کردہ قول معصوم کے برخلاف کسی اور قول معصوم میں یہ دکھایا جائے کہ جناب کچھ رکعت کا اضافہ ایک شہزادے کی ولادت پر ہوا اور باقی رکعت کا اضافہ دوسرے شہزادے کی ولادت پر. چوتھا سوال، اور وہ یہ کہ جناب بقول سورہ نجم جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے
نطق نہ کرتے ہوں، انہوں نے معاذ اللہ نہ صرف خلاف قرآن بلکہ خدا کے معین کردہ قانون میں از خود ایسا کوئی عملی رد و بدل کیا کیسے؟ مطلب ایک طرف جس ہستی کو مطابق قرآن رسول امین تسلیم کیا جاتا ہے کہ جس کے معنی ہی یہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام بنا کسی کمی بیشی کے جوں کا توں اپنی امت تک پہنچایا، اسی رسول کے متعلق یہ ماننا کہ معاذ اللہ انہوں نے اپنی طرف سے اتنا بڑا رد و بدل کر ڈالا، تو بھائی میرے یہ امانت داری رہی کہاں؟ جبکہ سورہ یونس کی آیت 15 میں خداوند عالم اسی رسول سے یہ بھی کہلوا رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے، اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے اس دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود معصومین علیہ السلام نے جا بجا اس حقیقت کا اعتراف بھی کیا، جیسے ایک مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں خود اپنی خواہش نفس سے کوئی تبدیلی کر سکوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے گروہ مردم، میں نے تمہیں جس حلال کی رہنمائی کی ہے اور جس حرام سے منع کیا ہے، میں نے یقیناً اس سے روگردانی نہیں کی ہے اور نہ میں نے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ تم میرے اس اعتراف کا ذکر لوگوں سے بیان کرتے رہنا اور اس کو یادداشت میں رکھنا اور اس کی وصیحت بھی کرتے رہنا، اور دیکھو تم بھی اس میں تبدیلی اور تغیر نہ کرنا۔ اور یہی بات امام حسن عسکری علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے قلوب خدا کی مشیت کا ظرف ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، اور وہ خود فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم بس وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی اتنے روشن شواہد کے باوجود یہ توجیہ پیش کرے کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت ان 7 رکعت کا اضافہ اللہ ہی کے حکم سے کیا تھا، تو جناب میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسا کہنے سے پہلے ذرا آنکھیں کھول کر ایک بار پھر وہ فرمان پڑھ لیجئے جہاں واضح الفاظ میں یہ مرقوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکعت کا اضافہ پہلے کیا اور پھر اللہ نے آپ کو اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اور اگر کج بحثی میں یہ کہا جائے کہ جناب اس اضافے پر عمل تو خدا کی اجازت کے بعد ہی شروع کیا گیا، تب بھی اللہ کا اجازت دینا یہ بتا رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش نفس سے کم از کم اس اضافے کی درخواست تو کی تھی، جو یقیناً بیانات قرآنی کے برخلاف ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر غیر جانبداری کے ساتھ پیش کردہ دلائل پر غور کیا جائے اور جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا جائے تو حق کی شناخت اور اس کی پیروی ہرگز دشوار نہیں۔ بہرحال مجھے عوام الناس سے اس کے علاوہ اور کوئی شکوہ نہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کی باغ ڈور آنکھیں بند کر کے علماء حضرات کے سپرد کر رکھی ہے، کیونکہ ان بیچاروں کو تو علماء دین نے اس بات پر آمادہ کر ہی لیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہمارا کام ہے، لہٰذا تمہارے لیے دین بس وہی ہے جو ہم تمہیں بتائیں۔ اصل شکوہ اور لمحہ فکریہ تو ان علماء کے لیے ہے جو سب جانتے بوجھتے خلاف قرآن چل بھی رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں۔ اور دیکھیے عقائد کا مطابق قرآن ہونا تو پھر بات کی بات ہے، یقین جانیے اگر آج قرآن و اہل بیت کے ان نام لیواؤں سے کوئی صرف اتنا پوچھ لے کہ جن 5 اصول دین پر تمہارے ایمان کا محل کھڑا ہے وہ قرآن مجید کی کس آیت سے اخذ کیے گئے ہیں،
تو یہ تا قیامت جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ جو 5 اصول دین آج ان کو بتائے گئے ہیں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، وہ نہ صرف خلاف عقل ہیں بلکہ ان کا کوئی ذکر واقعی قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں۔ اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں، لیکن چونکہ اس گفتگو میں پیش کی گئی ایک مثال میں یہ ذکر آیا تھا، لہٰذا صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ جناب والا عدل تو عالم اور خالق وغیرہ کی طرح شامل توحید ہے کہ خدا عادل ہے، خدا عالم ہے، خدا خالق ہے۔ ان عقائد کے بنا تو عقیدہ توحید مکمل نہیں، تو پھر انہیں علیحدہ سے ایک اصول دین قرار دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ اور پھر صرف اس کے عادل ہونے میں ہی ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو اس کے عالم ہونے میں نہیں؟ ایک بار کسی امام سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے کہ جو نہ تو خود اللہ ہے نہ اس کی مخلوق، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ ہے اس کا علم، جو نہ تو اللہ ہے نہ ہی اس کی مخلوق، کیونکہ مخلوق کا وجود اس کی خلقت سے ثابت ہے اور اللہ ہمیشہ سے عالم ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ان باتوں کا اقرار توحید کے اقرار میں پنہا ہے۔ اور پھر ان 5 اصول دین کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ کے ان اصول دین میں اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے ملائکہ علیہ السلام کو کوئی جگہ کیوں نہیں ملی جن پر ایمان لانے کا حکم قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں بیان ہونے والے احکامات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ بنیادی عقائد جن پر ایمان لائے بنا کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور دوسرے وہ فرائض جن پر عمل کیے بنا ایک کامیاب مسلمان نہیں بنا جا سکتا۔ اور بقول امیر المومنین علیہ السلام، گناہ وہ بڑا ہے جسے انسان چھوٹا سمجھے۔ لہٰذا اب نہ تو قرآن مجید میں بیان ہونے والے کسی عقیدے کو غیر اہم جان کر اسے ترک کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی فرض کو کم قیمت سمجھ کر اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اب اگر آپ ان عقائد و فرائض کو اصول دین اور فروع دین کا نام دیتے ہیں تو بالکل دیجئے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ آپ کی اس تقسیم میں کوئی حکم قرآن نظر انداز نہ ہو پائے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں مختلف مقاصد و مصلحت کے تحت مختلف چیزوں کا بیان وارد ہوا ہے۔ کسی جگہ صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کافی بتایا گیا ہے، تو دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت 177 میں اللہ، یوم آخرت، ملائکہ علیہ السلام، کتاب الہی یعنی قرآن اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جہاں صرف ایک کتاب کا ذکر ہے، وہاں مرسلین علیہ السلام کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اور پھر ایک تیسری جگہ سورہ نساء کی آیت 136 کے آغاز میں جہاں مومنین کو اللہ پر، اس کے رسول علیہ السلام پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی یعنی قرآن، اور اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے، وہاں آگے آیت میں اللہ، اس کے ملائکہ علیہ السلام، اس کی کتابوں، اس کے مرسلین علیہ السلام اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانا بھی گمراہی بتایا گیا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں بظاہر سب کچھ موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں، جن پر ایمان لانا بھی از روئے قرآن لازمی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف کسی ایک آیہ قرآنی سے اصول دین یا فروع دین مرتب کرنا یقیناً نامناسب ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو
قرآن فہمی، حق شناسی کی توفیق اور اسے قبول کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔